السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی روز ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ کو اپنا حکم اور سردار عظیم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرہم اور قسی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند بھی بنائے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر و اعجاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز دی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا عز و جل کی شان کہ صبح جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں، لہٰذا ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائے۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنے مقام پر پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خونریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی،
لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہ حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حطیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پرنالہ گرتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا، پھر حضرت آدم نے اس کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ قریش کی تعمیر جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں حضور کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کی، یعنی حطیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب بنا دیا۔ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ تو دوستو، ہمیں یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کچھ علم حاصل ہوا ہوگا۔ تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو اپنے یار دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔